فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ لفظ اللہ جو ہماری زندگی میں ہر دن ہمارے سامنے بار بار آتا ہے، جو ہمارا خالق اور مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام یہ جہان کی چیزیں مخلوق ہے، وہی اللہ کے بارے میں ہم کچھ چیزیں جانتے چلیں۔ جی ہاں، آج اس فقیر کی جانب سے ہے جو عنوان ہے وہ ہے اللہ۔ ایمان لانے کی پہلی شرط اللہ ہے، چاہے وہ پہلا کلمہ ہو یا کسی کام کے شروع کرنے کے وقت بسم اللہ کہا جائے، یا پھر ایک مہدوی کی سانسوں میں بسا توحید کا ذکر الا اللہ تو ہیں، سبھی تو اللہ کا اقرار بتاتے ہیں، تو پھر سارے اسلامی احکام کا دار و مدار اللہ کی ذات ہی ٹھہری، تو آئیے لفظ اللہ ہی کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ خاص نام ہے رب تعالیٰ کا، اور اللہ ہی تمام ناموں کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام ہے اللہ کے ناموں میں۔ جیسے قرآن میں واللہ الذی کہہ کر پکارا گیا، یعنی یہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بیان ہو رہی ہے کہ وہ عالم ہے، غیب کا جاننے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، سلامتی والا ہے، بردبار ہے۔ اسی طرح سے بے شمار اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ وہی اللہ ہے جو سلامتی والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، غلبے والا ہے، زبردست ہے، بڑائی والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، نبھانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے۔ اور اسی اللہ کے نام کی یہ ساری زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ وہی اللہ۔ کسی روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے 5000 نام ہیں، ان میں 1000 نام تو قرآن شریف میں ہی ہے، 1000 توریت میں، 1000 زبور میں، 1000 نام اللہ کے انجیل میں ہیں، اور 1000 نام اللہ کے لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ وہ واحد نام ہے جو سوائے رب تعالیٰ کے اور کسی کا بھی نام نہیں ہے، اور یہی وہ اللہ ہے جو زمین میں بھی معبود ہے اور آسمانوں میں بھی وہ معبود ہے۔ پھر یہی اللہ لفظ اس کے اندر انسانوں کے دلوں کا قرار کیوں نہ ہو، اس لیے تو قرآن میں فرمایا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور خلیفۃ اللہ مہدی موعود مراد اللہ نے اللہ کے حکم سے ذکر اللہ کے الفاظ یوں بتائے کہ الا اللہ تو ہے، اس میں بھی تو لفظ اللہ ہے، اور اس ذکر سے ہر سانس میں جب اللہ اللہ کا اسم اعظم مہدی کی تصدیق کرنے والوں کی ہر سانس میں بس جائے، تو کیا یہ اسم اعظم اللہ کا، اللہ ذکر کرنے والوں کے دلوں کا اطمینان نہیں بنے گا؟ نہ صرف دلوں کا اطمینان بنے گا بلکہ دلوں میں نور بھی پیدا کرے گا۔ پھر یہ ذکر اللہ کا طریقہ ہمارے بزرگان دین کا کیا تھا، اس طریقے کو اپنے طریقے کے رہبران سے سیکھ کر کیا جائے تو بے شک اللہ کے ذکر کا صحیح حق ادا ہوتا ہے۔ اور لفظ اللہ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ اللہ کے بندے اسی کی طرف انکساری اور گڑگڑاتے ہوئے جھک جاتے ہیں اور اسی کے دامن رحمت کو
تھامتے ہیں، اسی لیے اسے اللہ کہا گیا۔ اور جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہی ہمیں مصیبت سے نجات دلاتا ہے، یہ وہی اللہ ہے۔ اور ہم جتنی بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ ساری اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے۔ پھر یہ سانس میں لفظ اللہ کو ہمارے خلیفۃ اللہ مہدی نے بسا بھی دیا اور کہہ بھی دیا کہ ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کی یاد میں رہو۔ یہی خلیفۃ اللہ کے حکم ہی تو پر خدا کا حکم ٹھہرا ہے، اور خدا کا حکم ذکر اللہ پھر فرض کیوں نہ ہو ہم پر، کیونکہ ہر سانس میں ہر لفظ میں صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اب وہی اللہ کو ہم بسم اللہ میں یوں یاد کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اسی اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ ہم ہر روز رحمان اور رحیم نماز میں بولتے ضرور ہیں، مگر ان دو الفاظ کی گہرائی کو بھی دیکھتے چلے۔ رحمان اور رحیم دونوں ہی میں رحم کا مادہ ہے، مگر یہاں رحمان لفظ رحیم سے زیادہ اونچا ہے، کیونکہ رحیم کے معنی دنیا میں رحم کرنے والا، اور رحمان سے مراد دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے ناموں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اسم ہی، یعنی اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کسی لفظ کو رحمان اور رحیم کو پھر بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اسی پروردگار کے نام سے جو نہایت ہی رحمان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ میں وہ تاثیر ہے کہ شیطان اس لفظ سے اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ ایک سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابی سوار تھے۔ وہ سواری اونٹنی تھی، اور ان کا بیان ہے کہ اونٹنی جب پھسلی تو صحابی نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی طاقت سے گرایا ہے۔ ہاں البتہ اس کی جگہ بسم اللہ کہنے سے شیطان مکی کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام کرتے وقت بسم اللہ کہہ لینا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اور یہی حال وضو کا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اور ایک مومن کو تو چاہیے کہ کھڑا ہونا ہو یا بیٹھنا ہو، کھانا ہو یا پینا ہو، یا تلاوت ہو یا نماز ہو، یا نماز کے لیے وضو ہو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، جس سے شیطان اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مدد ہم تک پہنچتی ہے۔ اور اس اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے کہ جس کی ہر سانس اللہ کے نام کا نغمہ گاتی ہو، الا اللہ تو ہے کہہ کر ان کے اعمال ترازو میں بھی سب سے بھاری ہوں گے دوسری تمام مخلوق سے۔ یہی وہ اللہ ہے جس پر ہم ایمان لائے، جو رحمان اور رحیم ہے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے بھیجے ہوئے مہدی پر بھی ایمان لائے۔ اے اللہ تو رحمان اور رحیم بن کر سرفرازی عطا کر کہ ہمارے
بڑے بوڑھے اور نوجوان سب کے سب تیرے نام کو مہدی موعود علیہ السلام کے دیے ہوئے ترانے کو فرض جان کر اپنی سانسوں میں بسا لیں، اور مہدی موعود کے عطا کیے ہوئے فرمان کے ہر جا کے باشد، بیاد خدا باشد، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کی یاد میں رہو، اس فرمان کے تحت ہمیں زندہ رکھا، اور اسی ایمان اور عقیدے پر اے باری تعالی ہمارا خاتمہ بھی تو فرمانا، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔